بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستوں، غزوہ تبوک مشہور غزوہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور بہت بڑا لشکر لے کر شام کے راستے سے مدینہ کو آ رہا ہے۔ اس خبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے کے لیے مدینہ طیبہ سے روانہ ہو گئے۔ چنانچہ زمانہ سخت گرمی کا تھا اور مقابلہ بھی سخت تھا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا تھا کہ روم کے بادشاہ سے مقابلے کے لیے جانا ہے، تیاری کر لی جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کیا۔ دوستوں، یہی لڑائی ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ گھر والوں کے لیے کہ کیا چھوڑا ہے، تو فرمایا، میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے پورے سامان میں سے آدھا لے آئے، اور حضرت عثمان غنی نے 1/3 لشکر کو پورا سامان مہیا فرمایا، اور اسی طرح ہر شخص اپنی حیثیت سے زیادہ ہی لایا۔ اس کے باوجود چونکہ عام طور پر تنگی تھی، اس لیے 10 آدمی ایک اونٹ پر تھے اور اسی پر سوار ہو رہے تھے، اور اسی وجہ سے اس لڑائی کا نام جیش الاسراء یعنی تنگی کا لشکر بھی تھا۔ یہ لڑائی نہایت ہی سخت تھی اور سفر بھی دور کا تھا۔ موسم بھی اس قدر سخت کہ گرمی اپنی انتہا پر تھی، اور اس کے ساتھ ہی مدینہ منورہ میں کھجور کے پکنے کا زمانہ بھی زوروں پر تھا، اور سارے باغ بالکل پکے ہوئے کھڑے تھے، اور ایک ہی کھجور پر مدینہ طیبہ کے لوگوں کی زندگی کا دار و مدار تھا۔ یہ سال بھر کی روزی جمع کرنے کا گویا یہی زمانہ تھا۔ ان حالات میں یہ وقت مسلمانوں کے لیے نہایت سخت امتحان تھا کہ ادھر اللہ کا خوف اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، جس کی وجہ سے جائے بغیر بھی نہیں رہا جا سکتا تھا۔ یہ ساری دقتیں اس وقت ایک مستقل روک تھی، بالخصوص سال بھر کی محنت اور پکے ہوئے درختوں کا یوں بیکار اور بے یار و مددگار چھوڑ جانا بہت زیادہ مشکل تھا۔ ظاہر ہے مگر اس سب کے باوجود اللہ کا خوف ان حضرات پر غالب تھا۔ جو لوگ مدینہ منورہ میں چھوڑے گئے تھے، ان میں صرف چند خواتین اور بچے شامل تھے، یا وہ لوگ تھے جو معذور تھے، اور وہ لوگ جو کسی قسم کی سواری نہ مل سکنے کی وجہ سے روتے ہوئے رہ گئے تھے۔ ان کے بارے میں آیات میں نازل فرمایا گیا ہے، اور سبھی حضرات ہم رکاب تھے، البتہ 3 حضرات بلا عذر کے شریک نہیں تھے۔ راستے میں سفر کے دوران میں قوم ثمود کی بستی پر گزر ہوا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن سے اپنا چہرہ انور کو ڈھانک لیا اور اونٹنی کو تیز کر دیا، اور صحابہ کو بھی حکم فرمایا کہ یہاں سے تیز چلو اور ظالموں کی بستی میں سے ڈرتے ہوئے گزرو کہ تم پر بھی خدا نخواستہ وہ عذاب کہیں نازل نہ ہو جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ اللہ کا پیارا نبی اور لاڈلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذاب والی جگہ سے ڈرتا ہوا، خوف کرتا ہوا گزرتا ہے، اور اپنے جانثار دوستوں کو بھی جو اس سخت مجبوری کے وقت میں بھی جانثاری کا ثبوت دیتے ہیں، روتے ہوئے جانے کا حکم فرماتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ عذاب ان پر بھی نازل نہ ہو جائے۔ ہم لوگ کسی بستی میں زلزلہ آ جائے تو اس کو سیرگاہ بناتے ہیں، ہمیں کھنڈروں کی تفریح کو جاتے ہیں، رونا تو درکنار، رونے کا خیال بھی دل میں نہیں لاتے۔